ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمع واصفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی کریم الامین۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مرتبہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو اہل ذکر یعنی اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ اسی حوالے سے ہم ہر اتوار کو نماز عشاء کے بعد لاہور پاکستان سے آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ سوالات فرماتے ہیں اور ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جوابات عرض کرتے ہیں۔ آج بھی حسب معمول حاضر ہیں۔ آپ اگر کوئی سوال فرمانا چاہیں، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں تو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جو آپ کے لیے حاضر ہیں۔ آپ کوئی بھی سوال فرما سکتے ہیں۔ آگے سے بسم اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال احسن جمیل صاحب کا ہے۔ حضور، کیا عورت جماعت کروا سکتی ہے؟ صرف عورتوں کی؟ اگر کروا سکتی ہے تو کس طرح؟ طریقہ بتا دیں۔ احسن جمیل صاحب، عورتوں کی جماعت کروا سکتی ہے، یہ جائز ہے، فقط وہ مرد کی طرح آگے نکل کر کھڑی نہیں ہوگی، بلکہ عورتوں کے درمیان ہی صف اول کے بیچ میں کہیں کھڑی ہو جائے گی اور اس طرح وہ جماعت کروا دے گی۔ بس یہ جائز ہے، یہی طریقہ عورت کا جماعت کروانے کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیجیے بیٹا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال بھی انہی کا ہے، یعنی احسن جمیل صاحب کا۔ حضور، خواب حقیقت ہے یا کہ جھوٹ؟ شائل جواب یہ ہے کہ بخاری و مسلم کے اندر حدیثیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت کے 46 اجزاء ہیں، اور ایک میں ہے کہ نبوت کے 47 اجزاء ہیں، اور مبشرات بھی نبوت کا ایک جز ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ مبشرات کیا ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ الرؤیا الصالحہ، یہ جو خوابیں ہیں یہ مبشرات ہیں اور یہ قیامت تک باقی رہیں گی۔ لہذا خواب کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور خواب کا ایک مطلب ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، لہذا خواب جھوٹ نہیں ہوتے۔ ہاں، البتہ خواب آئے تو وہ تعبیر کسی عام بندے سے نہیں پوچھنی چاہیے، صاحب علم و فضل سے خواب بتا کر اس کی تعبیر پوچھنی چاہیے، ورنہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے اگر بے احتیاطی کی تو جو تعبیر کسی پہلے بتانے والے نے بتا دی وہ ہو جائے گی۔ لہذا آپ کو خواب آئے تو آپ ہر کسی کے سامنے بیان نہ کریں، بلکہ اپنی خواب کسی باعمل عالم ربانی کے سامنے بیان کریں اور اس سے اس کی تعبیر پوچھیں، اس سے بے پناہ فائدہ ہوگا۔ لہذا خواب کی ایک حقیقت ہے، یہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ بسا اوقات خواب جو آتا ہے وہ اتنا اچھا نہیں لگتا، لیکن اگر کوئی صاحب فن یعنی کوئی معبر، تعبیر کرنے والا جو قرآن و سنت کا ماہر ہے اور علم رویہ پر بھی اس کو عبور ہے، جب وہ تعبیر کرے گا تو اس میں بے پناہ برکتیں ہوں گی۔ اس پر میں نے کئی بار اس کی مثالیں عرض کی ہوئی ہیں اور وہ آپ لوگوں کو یاد ہوگی۔ مثلا خواب آتا ہے کہ میں نے فلاں کام سر انجام دیا،
اگر اس کا بیان کر دیا جائے تو وہ انتہائی بھیانک ہے، لیکن تعبیر کسی با عمل عالم ربانی سے پوچھی جائے انتہائی اچھی ہوتی ہے۔ لہذا خواب ایک حقیقت ہے، ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جھوٹ موٹ کی باتیں ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔ لیجیے علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد اسد عباس صاحب کا ہے۔ حضور حدیث پاک ہے، اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کر دے گا۔ مولانا صاحب وہ باغی گروہ کون تھا؟ جواب یہ ہے کہ اکثر مورخین اور علماء نے حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے، یعنی یہ ظاہر بات ہے کہ ان کی شہادت جنگ صفین میں ہوئی ہے، اور اس میں لوگوں نے کہا، یہ میرے علم میں ہے سارا، لیکن تاریخ کے بارے میں نے بہت مرتبہ یہ کہا ہوا ہے کہ ہسٹری از اونلی ہسٹری، ہسٹری از ناٹ دا بیس آف اسلامک فیتھ اینڈ لا، دا بیس آف اسلامک فیتھ اینڈ لا از قرآن اینڈ حدیث۔ بہرحال یہ موجود ہے کتابوں میں کہ بنو امیہ کے لوگوں نے جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کے طرفداروں نے حضرت عمار یاسر کو شہید کیا، اور دوسری جانب سے انہوں نے الٹا یہ بھی کہا کہ بھئی اصل میں یہ آپ غلط کہتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے عمار یاسر کو شہید کیا، اور ان پر آپ باغی ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ یہ الزام تو معاذ اللہ حضرت علی شیر خدا پہ رکھتا ہے۔ وہ اتنے بوڑھے ہو چکے تھے تو وہ ان کو لائے کیوں؟ وہ لائے اس لیے تھے تاکہ یہ وہاں پر قتل کر دیے جائیں۔ تو میں نے کبھی بھی اپنی زبان کو بے لگام نہیں ہونے دیا، اور آج بھی نہیں ہونے دیتا۔ یہ تاریخی حوالے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ میں حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کے بارے میں ایک لمحہ کے لیے یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ مولا کائنات حضرت عمار یاسر کو اس لیے لے کر آئے تھے تاکہ لوگ انہیں شہید کر دیں اور یہ الزام ان کے مخالفوں پر لگ جائے۔ یہ تاریخی روایات ہیں۔ میں جب ہسٹری کا ایم اے کر رہا تھا تو بڑی عجیب و غریب صورتحال مجھ پہ طاری ہوئی۔ صبح میں بنو امیہ کے ساتھ ہوتا تو شام کو مولا کائنات کے ساتھ ہوتا، اگلی صبح اور معاملہ ہوتا، دوپہر اور معاملہ، شام اور معاملہ۔ تاریخ کو پڑھ کے میرا تو سر چکرا گیا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، جب میں تاریخ کا مطالعہ کر رہا تھا تو میرے پیش نظر بعض علماء ربانیین تھے، ان کی بعض تصانیف تھی، اور بعض اس وقت حیات بھی تھے۔ میں نے ان اکابرین سے استفادہ کیا، الحمدللہ سب تسلی ہو گئی۔ اب میں نے کبھی تاریخی معاملات پر جھگڑا وغیرہ نہیں کھڑا کیا، نہ اس پر میں کبھی ڈٹا ہوں، نہ میں نے کبھی بڑکیں ماری ہیں، اور نہ ہی میں نے لوگوں کو اوا توا کیا ہے۔ تاریخ جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن قرآن و حدیث جو ہیں وہ حقیقت میں پکے دلائل ہیں، تو قرآن و حدیث کی جانب ہی رجوع کرنا چاہیے، اور جو کچھ وہاں سے ملے اس کو اپنا لینا چاہیے۔ اور میں امت نے فتنہ، لڑائی، جھگڑا، آپس میں مارداڑ، اس کو کل بھی نقصان دہ سمجھتا تھا اور آج بھی نقصان دہ ہی سمجھتا ہوں۔ کئی زاویوں سے میں نے دیکھا، ان لوگوں کو بھی دیکھا جو باتیں کرتے ہیں، اگرچہ زبان دانی پر بعض لوگوں کو بڑا عبور ہوتا ہے، جیسے خوارج، یہ شاہ ولی الدین وغیرہ، ان کو بڑا عبور تھا بات کرنے پر، بڑا ان کا سٹائل تھا، اور بھی بہت سارے لوگ جن کے نام لے سکتا ہوں، لیکن ان کے ہاں حقائق جاننے کی چیز دور دور تک بھی نہیں تھی۔ لہذا تاریخ بھی خود فیصلے کر دیتی ہے کہ کون کیا تھا۔ یہاں میں نے جو تھا تحقیق وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ محمد اسد عباس صاحب ایسے ہی ہے جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ عمار یاسر رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والوں کو رسول اللہ نے باغی قرار دیا ہے، لیکن احتیاط کے ساتھ بات کیجیے تاکہ کہیں کوئی فتنہ وغیرہ کھڑا نہ ہو۔ باہر نہ ہو، مولا کائنات حق پر تھے، حق انہیں کی جانب دائر تھا، جہاں بھی وہ آئے ہیں حق مولا کائنات کے ساتھ ہی تھا، جہاں بھی وہ آئے ہیں حق مولا کائنات ہی کے ساتھ تھا، جس میدان میں بھی کھڑے ہوئے ہیں حق رسول اللہ کے چچا زادی کے ساتھ تھا، حق رسول اللہ کے دمادی کے ساتھ تھا، حق اولیاء کے سردار ہی کے ساتھ تھا، حق
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ تھا، یعنی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ صحابہ میں سے سرکردہ صحابی ہیں اور رسول اللہ کے داماد ہیں، حسنین کے بابا جان ہیں۔ کیا کہنا علی شیر خدا کا، اللہ اس مرد حق آقا کے درجات کو اور بلند فرمائے اور بلند فرمائے اور بلند فرمائے۔ جی علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال سید جماعت علی شاہ کا ہے۔ حضور بالوں میں ڈارک براؤن کلر کر سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ جس میں شیڈ سرخی مائل ہو ایسا کلر کرنے میں حرج نہیں ہے۔ لیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال لیاقت علی صاحب کا ہے۔ بیٹے یہ پرچی اڑ کے گئی ہے، دیکھیں ذرا جی۔ یہ سوال لیاقت علی صاحب کا ہے۔ حضور قرآن کہتا ہے کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، لیکن سنت کہتی ہے کہ کھانے کے بعد پانی نہ پیو۔ اب قرآن ٹھیک ہے، یہ سنت؟ جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں یہ کہیں مذکور نہیں ہے کہ آپ کو پانی کی شدید حاجت ہو جائے کھانے کے بعد، کھانے کے درمیان کہیں بھی۔ ویسے تو علماء نے یہ قانون لکھا ہے کہ لا یجوز الماء قبل الطعام و بین الطعام و بعد الطعام، لیکن یہ اصول یہ ہے کہ یعنی بلا ضرورت اگر آپ یہاں پانی پیتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے تو اس وقت آپ کہیں بھی پانی، پہلے بھی، درمیان میں بھی، آخر میں بھی پی سکتے ہیں، لیکن گڈا گڈ پانی پینا کے جیسے آپ گویا پانی پینے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کھانے کے ساتھ احتیاط کے ساتھ پانی پینا چاہیے، اور کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد، پونا گھنٹہ بعد آپ پانی نوش فرمائیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ جی جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال کاوش علی صاحب کا ہے۔ حضور آپ کہتے ہیں آپ کی طبیعت، آپ کیسے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے، مہربانی کر کے بتائیں۔ کاوش علی صاحب الحمدللہ میری طبیعت ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی بیماری کو اور اپنی نالائکی کو اپنے اوپر مسلط نہیں کیا ہوا، میں خوش ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اب بھی اس عمر میں بھی مجھ سے دین کا کام لے رہا ہے۔ مخلوق رب آتی ہے اور میں ان کو کہتا ہوں بیٹا پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں میں ٹھیک ہو گیا۔ یہ ظاہر ہے میں کوئی منتر شنتر تو نہیں پڑھتا نا، میں تو تسلی دیتا ہوں۔ واللہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سنت یہ ہے کسی آنے والے کو کبھی بھی پریشان نہیں کیا بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی۔ الحمدللہ یہ علماء سے بھی عرض ہے، حضور آپ بھی اللہ پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے کہہ دیا کریں اللہ خیر کر دے گا۔ یہ تو ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ یہ بیماری ناقابل علاج ہے، یہ تو طبیب کہتے ہیں نا کہ بڑی خطرناک ہے، اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں، وہ ٹھیک کر سکتا ہے، آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ گھبرائیں نہیں۔ تو اس سے بندے کو کافی حوصلہ ہوتا ہے، اور اللہ بھی بسا اوقات، آپ تو نیک لوگ ہیں اور علماء کرام کہ میں تو جوتے اٹھانے کے لائق بھی نہیں، میرے جیسا گناہگار بھی عرض کرتا ہے تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے اچھا لے ہم نے اس کو ایسے ٹھیک کر دیا، تو کر دیتا اللہ۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ الحمدللہ میری طبیعت ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں، اور آپ کے لیے دعا گو ہوں اور پوری امت کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ساری امت کی طبیعتوں کو ٹھیک رکھے اور ان کو اللہ اپنا دین، اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ لیجیے حضرت۔ وعلیکم السلام۔ اب آپ کہتے ہوں گے کہ یہ شاگرد بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے مرید بیٹھا ہوا حضرت، بات یہ ہے کہ میرا کیا پوچھتے ہو، میں تو وہ درس نظامی کے پہلے سال کے طلبہ کو کہتا ہوں حضرت مولانا آپ کیسے ہیں، تو وہ بڑے عجیب انداز میں مجھے دیکھتے ہیں۔ میں کہ حضرت کل آپ کو لوگوں نے حضرت کہنا ہے، اگر میں دیکھ پایا تو اللہ کا بڑا شکر ہوگا، اور اگر میں نہ دیکھ پایا آپ اپنے کانوں سے سن لیں گے کہ لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں، جو کہ آپ نے ابتدائے شباب میں یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کا دین سیکھنا ہے جل وعلا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ دین سیکھنے کے لیے آگے، یہ چھوٹا فیصلہ تو نہیں ہے نا، تو میں آپ کو حضرت نہیں کہوں گا تو آپ کو کون حضرت کہے گا۔ میرے شیخ کریم مجھے ایک بار ارشاد فرمانے لگے کہ دوسرے تیسرے دن کا ایک طالب علم تھا، جامعہ رضویہ فیصل آباد میں پڑھنے کے لیے آیا، حضرت محدث عالم مولانا ابو الفضل محمد سردار احمد ولیوں کے سردار،
انہوں نے اس لڑکے کو فرمایا ارے مولانا صاحب آپ کہاں سے تشریف لائے؟ ہم نے کہا ابھی حضور 3-4 دن ہوئے ہیں مولانا صاحب۔ فرمایا ارے بیٹا اگر سردار احمد مولانا نہیں کہے گا تو اسے کون مولانا کہے گا؟ یعنی آپ کا انداز یہ تھا تربیت کرنے کا کہ آپ علماء میں نظر آتا ہے، یہ کہیں کہیں نظر آتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے زمانے کے علماء اس سے بے خبر ہو گئے، لیکن واللہ اگر مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے انداز تربیت کو اپنا لیا جائے تو آج بھی جوہر اور گوہر پیدا ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سوال وعلیکم السلام، یہ سوال منیر عبدالعزیز کا ہے۔ حضور داتا گنج بخش کی بارگاہ کے یادگار لمحات میں سے کوئی لمحہ بیان فرما دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اچھا ہوا آپ کو یہ سوال کرنا یاد آیا۔ 30 سال مکمل ہو گئے ہیں مجھے وہاں سوالات کے جوابات عرض کرتے ہوئے، اور 40 سال سے اوپر کئی سال گزر گئے وہاں مجھے عصر کے بعد بیان کرتے ہوئے۔ آج کل یہ کچھ حالات کی وجہ سے ناغے ہو گئے ہیں، میں بھی ذرا وہ ہو گیا ہوں، کیا کہوں اپنے آپ کو، سست ہو گیا ہوں۔ یہی سستی ہے نا، تو میں ویسے چلا جاتا ہوں، چوری کبھی چلا جاتا ہوں حضور کی بارگاہ میں، اور آپ کے مزار پرانوار کے قریب جا کے حضرت سے کچھ گزارشات کر لیتا ہوں۔ کئی بار جاننے والے کہتے ہیں اس وقت، میں نے کہا جی ہاں آپ چپ رہیے، میرا یہ اسی وقت جی چاہتا تھا، میں اسی وقت آ گیا۔ تو منیر عبدالعزیز حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں فقیر شباب سے جاتا ہے، اور ایک بار مجھے ایک نعمت عطا ہوئی۔ اب میں اس کے ملنے پر غور و خوض کر رہا تھا، یہ تو میں نے مانگی نہیں تو مجھے مل گئی، یہ کیسے ہو گیا؟ کئی دن میں غور کرتا رہا، تو اسی بارگاہ میں حاضر تھا، غور کرتے کرتے تو یاد آیا کہ اس دن سے 22 برس پہلے میں نے اس بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے وہ نعمت مانگی تھی، اور ان کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں دیا تھا، اور اللہ نے پھر وہ نعمت عطا کی۔ درمیان میں 22 سال گزر گئے، پھر میں بھول گیا کہ مانگی تھی، لیکن یقین کریں جس دن وہ نعمت ملی اس دن مجھے یقین آ گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے بندہ اللہ سے کچھ مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت اس کو اگر وہ عطا کر دیا جائے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، تو پھر اسے قبول کر لیا جاتا ہے، لیکن وقت آنے پر پھر وہ نعمت عطا کی جاتی ہے۔ جیسا کہ منیر عبدالعزیز صاحب میں عرض کر رہا ہوں کہ 22 برس ہو گئے تھے وہ نعمت مانگے ہوئے، تو 22 برس کے بعد اللہ نے مجھ کو وہ نعمت عطا کی۔ جب عطا ہوئی تو مجھ میں کوئی تکبر پیدا نہیں ہوا، کوئی غرور نہیں آیا، کوئی میں نے جو ہے وہ سینہ چوڑا کر کے نہیں کہا کہ میں بڑی شے ہوں، کچھ بھی نہیں کہا۔ اس دن مجھے یقین آیا کہ دعا کرتے رہنا چاہیے، چاہے اس کی قبولیت 22 سال کے بعد بھی ہو، پھر بھی اس دن رب تعالیٰ پھر یاد بھی کروا دیتا ہے۔ الحمدللہ ان لمحات میں سے کچھ لمحات یہ بھی تھے جب میں نے وہاں دعائیں مانگی۔ دعا میں نے ہمیشہ اللہ ہی سے مانگی ہے، دعا میں نے ہمیشہ اللہ ہی سے مانگی ہے، اور واسطہ میں نے ہمیشہ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہی پیش کیا ہے، اور اولیاء کاملین کی بارگاہوں میں بھی دعا مانگی ہے تو ان کی حرمت پیش کی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اس پر کوئی فتویٰ انشاءاللہ لگانے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا، لہذا یادگار لمحات اس بارگاہ میں حاضری کہ یہی ہیں۔ کئی بار میں نے دعا مانگی، بظاہر یوں لگا جیسے یہ نہیں ہوگا، کئی بار یوں بھی خیال آیا کہ انج لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے سنیا ہی نہیں، لیکن واللہ میری غلطی تھی۔ عبدالعزیز صاحب، اللہ سے جو دعا مانگی جائے وہ سن لیتا ہے، لیکن عطا تب کرتا ہے جب آپ کے اندر پہلے وہ اہلیت پیدا کر دیتا ہے۔ لہذا تمام علیہ السلام سے، مردوں سے، عورتوں سے، بچوں سے، جوانوں سے، بوڑھوں سے، سب سے کہتا ہوں پریشان نہ ہوں، دعائیں مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ اور فقیر وہ یادگار لمحات یاد ہیں کہ جو دعائیں میں نے مانگی، بظاہر مجھے بڑی پریشانیاں بھی ہوئیں، لیکن اب وہ 22 سال کے بعد وہ نعمت عطا ہوئی، میں نے کہا تو میں مانگی نہیں، پھر یاد آیا نہیں مانگی تھی، تو 22 سال کے بعد عطا کر دی گئی۔ اب مانگے دعائیں، بعض دعائیں وہ ہیں جن کے صلات حشر میں دے دیا جائے گا انشاءاللہ، آپ فکر نہ کریں، جو اللہ سے مانگتے ہیں، باقی اور کسی سے بھی مانگے
وہ بندہ بھول سکتا ہے مجھ سے کسی نے کچھ مانگا تھا، وہ نظر پھیر سکتا ہے، لیکن اللہ ایسا کریم ہے کہ اس کا بندہ اس سے جو مانگتا ہے وہ اللہ اپنے بندے کو اس لائق بنا کر پھر وہ نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال الطاف احمد کا ہے۔ حضور میں نے آپ کا بیان سنا جو علی پور سیدہ شریف کیا تھا، بہت مزہ آیا۔ یقین فرمائیں آپ کا بیان سننے کے بعد پتہ چلا کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ الطاف احمد، اگر آپ نے میرا وہاں بیان سنا اور آپ کو اچھا لگا تو میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں کوئی شے نہیں، میں نے ذکر کیا تھا میں حاضر ہوا آستانہ لیا علی پور شریف، تو مجھے سردار غلام رسول صاحب شیرازی دامت برکاتہم العالیہ نے کہا اے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنی آغوش میں لے کے ایک طرف کر لیا۔ میں نے کہا جی، کہنے لگے میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ جب تک زندہ ہیں آپ یہاں اس میں آتے رہیں گے۔ تو میں بیمار تھا، میں نے کہا اچھا میرا وعدہ ہے، میں جب تک زندہ رہوں گا، چلنے پھرنے کے لائق رہوں گا، میں آپ کے ہاں منعقدہ اس میں آتا رہوں گا۔ الحمدللہ میں جا رہا ہوں۔ پچھلے سال گیا تو بس ان کی اپنی مرضی، میں وہاں ہی تھا، حاضر تھا۔ وہ اسٹیج سیکرٹری صاحب نے اپنے انداز میں جو کوئی بات نہیں کہتا، پیر صاحب کا بیان کروایا، ماشاءاللہ انہوں نے خوب جتنی تقریر انہیں پہلے یاد تھی یا اور انہوں نے سنائی ماشاءاللہ، اور میں سنتا رہا۔ اس کے بعد مجھے دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ میرا نام لے کے آپ آ جائیں اور آپ کا وقت 5 منٹ ہے۔ میرے کان میں آ کے نا کہتے 5 منٹ آپ کا وقت ہے۔ میں نے الحمدللہ 4 منٹ تقریر کی، پچھلے سال 4 منٹ تقریر کی اور میں تقریر کر کے چلا آیا۔ کئی بار خیال آیا تھا کہ میں شاہ جی کو مراسلہ لکھوں، آپ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ عمر بار کا وعدہ کر لو، میں نے کر لیا، اور آپ کے لوگوں نے وہاں مجھے بٹھائے رکھا اور اس کے بعد اعلان کیا تو مجھے قریب آگے کان میں کہا جی آپ کا وقت 5 منٹ ہے۔ تو میں نے 4 منٹ تقریر کی، 5 منٹ نہیں، پورا سال چاہتا تھا، لیکن مجھے ہمت نہیں ہوئی کہ میں ابن فاطمہ سے شکایت کروں، میں ابن علی سے شکایت کروں، میں سادات کرام سے ان کی شکایتیں کرنے لگ جاؤں۔ بس الحمدللہ اللہ نے بہت بڑا کرم کیا کہ سارا سال گزر گیا، میں نے کبھی بھی کوئی ان کو مراسلہ نہیں لکھا، نہ کوئی کسی کے ہاتھ پیغام بھیجا، نہ کہیں اپنی تقریروں میں کہیں اظہار کیا کہ میں گیا تھا تو مجھے یوں کہا کہ 5 منٹ تمہارا وقت ہے، نہیں کہا۔ پورا سال گزر گیا، پھر اب نفس کہتا تھا کہ اب کیا ہوگا، میں نے کہا کچھ بھی ہوگا، میں نے تو وعدہ کیا ہوا، میں نے جانا ہے، اور مجھے کوئی یہ نہیں لالچ کہ مجھے یہ ہوگا تو وہ ہوگا، واللہ باللہ تاللہ میں اللہ کی رضا کے لیے پھر حاضر ہو گیا۔ اور مجھے انہوں نے وقت دیا، ان کا انداز اچھا لگتا تھا۔ وہ اسٹیج پر جو مولانا صاحب تھے انہوں نے میرے لیے بڑے اچھے کلمات کہے، مجھے نام تو یاد نہیں، حضرت مولانا کا بتاتے تھے کہ میں ان کی نشستوں میں جایا کرتا تھا اور میں سوالات کے جب یہ جوابات دیتے تھے تو وہ میں سنتا رہا۔ انہوں نے میرے لیے الفاظ جو استعمال کیے وہ یہ تھے، یادگار اشراف، چلے یہ بھی ان کی مہربانی، شکریہ۔ تو میں نے الحمدللہ اب جو اس میں گیا تقریباً 20 منٹ کے قریب میں نے بیان کیا، اگر آپ نے سنا، باقی لوگوں نے سنا، ریکارڈ پر ہے الحمدللہ۔ میں نے کہا تھا امت کو ضرورت اب اس امر کی ہے کہ امت ایک دوسرے کی خدمت کے لیے کام آئے۔ ہم جو آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ پڑتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، اس سے ہمارا نقصان ہوتا ہے مجموعی طور پر۔ لہذا خدمت کرنی چاہیے، خصوصاً لین دین کے معاملات امت کو ٹھیک کرنے چاہیے۔ میرے شیخ نے، میرے پیر و مرشد نے ایک دن مجھے تنہائی میں بلا کر فرمایا، بیٹا ایک بات یاد رکھنا، اللہ اکبر، اللہ، مجھے فرمایا بیٹا تو مالی طور پر بھی بڑا خوشحال ہوگا نا، تو یہ بات یاد رکھنا کہ لین دین اپنا کھلا رکھنا، پیسے کبھی کسی کو دینے کا معاملہ ہوگا تو اگلے کے دل میں لکیر گزرنے سے پہلے دے دینا، اگر لکیر گزرنے کے بعد دیے تو مقام و مرتبے میں کمی واقع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، لہذا خیال رکھنا۔ الحمدللہ میں نے عمر بھر خیال رکھا ہے کہ لین دین میں وہی کروں جو میرے پیر نے مجھے فرما دیا تھا، الحمدللہ کبھی کوئی کمی نہیں آئی۔ لہذا میں آپ کو بھی یہ عرض کروں گا حضور کہ آپ اپنے لین دین کو ٹھیک کریں، پھر آپ اپنے کام میں لگ جائیں۔ باقی یہ کہ اگر میں نے یہ کر دیا تو میرے پلے کیا رہے گا، آپ اپنے پلے کو نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں
کہ آپ کو آپ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ وعدہ کرے تو اس پر پورا اترے، وعدے کو پورا کرے، اور اگر کسی کو کہہ دے کہ میں یہ کر دوں گا انشاءاللہ تو پھر کر کے دکھا دے، پھر دیکھیے اپنا مقام کس طرح لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ عزت و عظمت ڈالتا ہے۔ لہذا بیان کرنے والوں سے بھی گزارش ہے، کبھی دل میں یہ خیال نہ رکھے کہ میں وہاں جا رہا ہوں، وہاں تو مجھے 10-20-30 ہزار روپیہ مل جائے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، کوئی کچھ خیال نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے جائے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی بات کہہ کے چلا آئے۔ قطعاً خیال نہ کرے کہ وہاں تو مجھے پیسے نہیں ملے، میں تھک بھی گیا۔ تو کون نہ تھک جانے، میرے نفس نے مجھے یہ کہا کہ تو گیا تھا وہاں، اب بیان تو کر لیا، اب جیسے گیا تھا ویسے ہی واپس جا رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں اے نفس، یہ جان لے میں جیسے گیا تھا ویسے نہیں آ رہا۔ اگر مجھ سے فاطمہ زہرا کے پوتے راضی ہو گئے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اتنا ہی کافی ہے، میں نے اور کیا صلہ جانا کہ حشر میں مجھے رب تعالیٰ فرما دے کہ اسے گزرنے دو اب، اس لیے کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، ہمارے پیارے محبوب کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی اولاد سے محبت کرتا تھا، جانے دو، گزر جانے دو، نہ پوچھو اسے کچھ بھی، تو یہ کیا چھوٹی عطا ہے؟ اس لیے میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ میرا معمول ہے۔ میں نے کبھی اس طویل دورے تبلیغ میں 40 سال سے اوپر 42-43 سال ہو رہے ہیں، ایک بار بھی فقیر نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا تبلیغ دین پر، اور یہ کہنا بڑا آسان ہے، اے سائل الطاف احمد، یہ کہنا بڑا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی گیا میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ مجھے کیا دو گے، یہ دیا ہے تو کم ہے، اگر کسی نے کچھ نذرانہ دیا بسم اللہ قبول کر لیا، نہیں دیا تو شکایت نہیں کی۔ یہ نہیں کہ پاکستان کے اندر، بیرونی ممالک میں بھی جہاں گیا اسی طرح میرا یہ نقطہ نظر رہا کہ میں نے تبلیغ دین پر کبھی اجرت نہیں مانگی۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ چونکہ دین کی خدمت پر تبلیغ جو ہے وہ اجرت طے کرنے کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، لہذا میں نے عمر بار یہی کہا، مجھے کہا گیا تھا کئی بار، ہمارے علماء نے کہا ہوں تو انج کرنا ہے، آخر تینوں بھی بدل نہیں پہنا، فیس طے کرنی پہنی ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ حضرت انشاءاللہ ایسا مجھے نہیں کرنا پڑے گا، میرا خالق اپنے نبی کا صدقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا عطا فرما دے گا کہ مجھے کسی اور کی جانب دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہیں پڑی اب تک الحمدللہ، اور آگے پڑے گی بھی نہیں انشاءاللہ۔ لہذا جو کچھ میں نے علی کوشی میں بیان کیا تھا وہ میرے جذبات تھے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر عالم ربانی اس طرح بیان کرے، اور یہ بھی خیال رکھے کہ اگر آپ کہیں بیان کرنے جاتے ہیں آپ کو موقع مل جاتا ہے، اور بھی علماء موجود ہیں، آپ کو بیان پر بڑی قدرت ہے، آپ کا لب و لہجہ عمدہ ہے، آپ کا تلفظ اچھا ہے، آپ کا تاریخ کا مطالعہ اچھا ہے، آپ کا حدیث کا مطالعہ اچھا ہے، آپ کا قرآن کریم کی تفسیر کا مطالعہ اچھا ہے، لیکن اب آپ یہ خیال کریں کہ یہاں اور بھی علماء ہیں، ایک اچھی سی بات لوگوں کو کہہ دیں، تھوڑا وقت نہیں، انشاءاللہ اثر آپ کا بڑا اچھا ہوگا، بڑا اچھا ہوگا اثر۔ یہ کیا ہے آج جو نظر آ رہا ہے؟ میں اگر وہاں کہتا کہ آج مجھے موقع مل گیا، لہذا جب تک آپ کا چی چائے کر لیں، تو میں پھر شروع ہو جاتا اور گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگا دیتا، نہ میں نے غالباً 20 منٹ تک یہ وہاں کے لوگوں کو پتا ہے بیان کیا ہے، الحمدللہ یاد رہ گیا ہوگا لوگوں کو۔ اور اب الطاف احمد آپ کی بات بھی مجھ تک کان پہنچی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے کبھی بھی تقریر اس لیے نہیں کی کہ اس کے عوض میں مجھے یہ ملے گا وہ ملے گا، جو مجھے عطا ہوگی میں نے آپ کو بتا دیا، مجھے پتہ چل جاتا ہے، مجھے رب دے دیتا ہے اپنے نبی کا صدقہ، اور آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ علماء سے میں نے گزارش کرنی تھی، کر لی۔ ویسے ایک بات ہے کہ آپ علماء کا بے پناہ ادب کیجیے، یہ یقین کریں رب کی نعمتیں اس دور میں جو نظر آتے ہیں نہیں، اللہ کا انعام ہے تم پر، اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ آپ کا شکر گزار ہوں الطاف احمد صاحب کہ آپ نے یہ سوالات مجھے پوچھا اور مجھے جو ہے وہ جواب دینے کا موقع ملا، اللہ آپ کو جزا دے۔ علی کوشی جو اس پر لوگ حاضر تھے، اللہ ان سب کی حاضری قبول فرمائے، اور شہزادہ غلام رسول صاحب شیرازی کو خصوصی برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کے دیگر بھائیوں کو اور آپ کی اولاد امجاد کو۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ سوال چاند مغل کا ہے، حضور عرس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کس طرح منانا چاہیے؟ عرس کا معنی ہے خوشی، شادی، لہذا عرس کو قرآن و حدیث کے
تابع رہ کر منانا چاہیے، اور یہ دن اس دن کی یادگار ہے جب اس اللہ کے ولی کو یہ موقع نصیب ہوا تھا، اللہ سے ملاقات ہو گئی، اور اب مزے ہیں ان لوگوں کے، لہذا اس کو منانے کے لیے چاند مغل کتاب و سنت کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آج عرس ہے لہذا جو مرضی منہ میں آئے کہتے چلے جائے، نا 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 نا، لیکن نہیں، قرآن و حدیث کے مطابق آپ عمل کریں، انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ جی علامہ صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال بھی انہی کا ہے، چاند مغل صاحب کا۔ حضور بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم عرس مناتے ہو اس دن جس دن آپ کے بزرگ جو ہے وہ فوت ہوئے تھے، آپ خوشیاں مناتے ہو۔ اے بیٹا، آپ کو یعنی دیکھنے کا زاویہ درست یاد نہیں رہا، جس دن کوئی فوت ہوا تو خوشی مناتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لقائے یار کا دن ہے، اللہ سے ملاقات کا دن ہے، اور یقیناً جب انہوں نے اپنی زندگی گزاری تو اللہ اور اللہ کے رسول جل وعلا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزاری، اور جب یہ اللہ کے حضور حاضر ہوئے تو اللہ سے ان کی ملاقات بڑی فرحت بخش رہی، اس لیے ہم اظہار خوشی کرتے ہیں کہ اللہ کا ولی اللہ سے لاحق ہو گیا۔ اس پر کوئی اعتراض مجھے تو نظر نہیں آتا، آپ زاویے جتنے مرضی بدل لیں، جس زاویے سے آپ آئیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ دن یقیناً اظہار تشکر کا دن ہے، خوشی منانے کا دن ہے۔ اور خوشی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن و حدیث کی حدود سے باہر چھلانگ لگا دیں، نا 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 نا، میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ قرآن کے مطابق آپ خوشی کا اظہار فرمائیں، اللہ آپ کی خوشی کو اپنے ہاں قبولیت سے نوازے۔ کیجیے علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال محمد فیصل کا ہے۔ حضور کیا قبر پر رکھی جانے والی پتھر کی جو ہے وہ سلیب پر کلمہ لکھ سکتے ہیں؟ جی جناب، اگر وہ بلند ہے اور وہاں کسی بے ادبی کا اندیشہ نہیں ہے تو سلیب پر آپ کلمہ لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کمال یقین ہو کہ یہاں بے ادبی وغیرہ نہ ہوگی۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال عثمان نطقائی کا ہے، نطقائی ہے نا، نطقانی کا ہے۔ اچھا مجھے نا سائل، مجھے نطقانی کا مطلب جو ہے وہ یہ ہیوی ڈنڈے والی کاف سے یہ سمجھ نہیں آیا، کبھی آپ تھوڑی وضاحت فرما دیجیے گا کہ یہ نطقانی کیا ہے۔ بہرحال حضور ضدی نوجوان اولاد کو درست کرنے کا کچھ طریقہ بتا دیں۔ ضدی نوجوان اولاد کی پہلے آپ بات ماننا شروع کر دیں، یہ کرنا جی بیٹا ٹھیک ہے، جی بیٹا ٹھیک ہے، یہ کرنا جی بیٹا ٹھیک ہے۔ اگر خلاف شرع بھی وہ بات ہے یہ کہہ کے نا جی بیٹا ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا وقفہ دے کر وہ کہہ دیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، پھر انشاءاللہ وہ نوجوان مان جائے گا، وہ نوجوان بیٹا ہو یا بیٹی ہو مان جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ یکدم توڑ کر جواب نہیں دینا کہ نہیں انج نہیں ہو سکتا، ایسے ہو ہی نہیں سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں کہنا۔ اچھا بیٹا وہی بات ہے، آپ جیسے کہیں گے ویسے کر لیں گے، لیکن لگا کر یا قوم لگا کر بہرحال آپ ان کو اللہ کے محبوب کا فرمان عالی شان، مگر وقفے کے بعد اسی وقت ترک کر کے نہیں، پھر بھی اثر کم ہوگا، آپ موقع دیکھ کر اب یہ بات کر دینی چاہیے، آپ کیجئے انشاءاللہ، پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کی عادت ہی بدل جائے گی، عادت ہی بدل جائے گی۔ میرا تجربہ ہے، بڑے بڑے جو ہے وہ سخت گیر نوجوانوں کو لایا جاتا ہے، میں کہتا ہوں بیٹے، میں کان میں، اب رات بتا، میں کان میں کہتا ہوں بیٹا آپ جن سے بات کرتے ہیں ابھی وہ آپ کو پہچانتے نہیں ہیں، تو آپ نے کیوں بات کی؟ پہلے آپ یہاں تک تو آئے نا کہ جن سے آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ کو پہچان بھی لیں، جب آپ کو پہچان لیں گے پھر بات کرنا۔ آپ نے کہا پتر میں تینوں پہچان لیا ہے، تو بہت اعلیٰ درجے کا جوان ہے، یہ مجھے میرے پیر نے بتایا تھا کہ بیٹا جب کسی کی تعریف کرو گے، اس کی خوبی کی، ناحق تعریف نہیں کرنی لیکن اس کی خوبی دیکھ کر تعریف کرنی ہے، جب آپ اس کی تعریف کرو گے تو اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ انداز میں نے بعض بزرگوں میں دیکھا ہے، کسی کی تعریف کر دینا کسی بات پر، اور ظاہر آج مجھے کہنے دیں مولانا محمد الیاس قادری صاحب یہ کمال ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو اس کے موافق حال ہوتی ہے، اسے اندر تک بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ لہذا
آپ بھی پیار کیجئے لوگوں سے اور انشاءاللہ معاملہ سارے سیدھے ہو جائیں گے۔ نوجوان اولاد کو بھی درست کیا جا سکتا ہے، مگر یہ کہہ کر کہ بیٹے جیسے آپ کہیں گے نا میں ویسے کر دوں گا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں ویسے کروں گا جیسے آپ کہتے ہیں، پھر آپ آہستہ سے پاسا ہی پلٹ دیں اور کہہ دیں کہ بیٹے یہ دیکھیے اللہ کے محبوب کا فرمان علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تیرے لیے مفید ہے اور ایسے ہی کروں گا جیسے تو چاہتا ہے، اس میں تیرا فائدہ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عثمان نطقانی صاحب آپ کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال بھی فیصل خان کا ہے۔ حضور شادی کس دن کرنا افضل ہے اور کس دن نہ کرنا افضل ہے؟ تمام ایام اللہ کے ہیں اور ہر دن شادی کی جا سکتی ہے، البتہ یہ خیال رکھیں کہ جمعہ ضائع نہ ہونے پائے، اس کا خیال رکھ لیں، اور کوئی شرعی کام جو آپ پر لازم ہے آپ کی شادی کی وجہ سے اس میں خلل واقع نہ ہو، کیونکہ پہلے جب پاکستان نہیں بنا تھا تو جب ہندو اپنی براتیں لے کے نکلتے تھے تو وہ ڈم ڈماڈم کرتے تھے، بڑے بڑے باجے بجاتے تھے اور مسلمان احتجاج کرتے تھے کہ ہمارا جمعے کا دن ہے، جمعے کا وقت ہے اور ہماری نماز میں ہماری جمعہ میں خلل پڑتا ہے، لڑائیاں ہو جاتی تھی۔ افسوس تو یہ ہے نا کہ پاکستان بننے سے پہلے آپ ڈھول بجانے پر اور باجے بجانے پر لڑائی کرتے تھے، جی ہمارا جمعے کا وقت ہے، ہمارا زور کا وقت ہے، ہمارا اثر کا وقت ہے۔ اب کیا ہو گیا؟ ملک پاکستان بننے کے بعد تم نے خود اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اللہ اس ملک کو قیامت تک سلامت رکھے اور اس کو برکات سے مالا مال کرے، اس کے باسیوں کو اللہ برکت عطا فرمائے۔ لیکن تم سے مجھے شکایت ہے کہ جو شکایت تمہیں پہلے غیر مسلموں سے تھی کہ ہمارا دین ہمارا اسلام، اب کیوں نہیں یاد آتا؟ اب تم اس کو عملی طور پہ اپنے ملک میں نافذ کیوں نہیں کرتے؟ اب کیوں نہیں کہتے کہ ہم وہ کریں گے جو اللہ کا فرمان ہے اور اللہ کے محبوب کی سنت ہے؟ کیوں نہیں کہتے؟ سنت پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اب تمہیں کون سی چیز رکاوٹ تھی؟ یہاں اذان دینے میں آپ کو کوئی نہیں روکتا، یہاں کلمہ پڑھنے سے آپ کو کوئی نہیں روکتا، یہاں پر نماز پڑھنے سے آپ کو کوئی نہیں روکتا۔ افسوس ہے کہ جب لوگ روکتے تھے تم اس وقت کہتے تھے ہماری نماز، ہمارا جمعہ، ہمارا یہ نیک کام، ہمارا یہ نیک کام۔ اب تو تمہارا ملک اپنا ہے، اس میں سارے ہی آ رہے ہیں، سارے ہی آ رہے ہیں، بڑے بڑے لیڈر بھی آ رہے ہیں اور بڑے بڑے مالدار بھی آ رہے ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ انہیں قدر نہیں ہے پاکستان کی، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا ہم پر انعام ہے، اللہ نے کتنا بڑا ہم پر اکرام کیا کہ ملک عطا کر دیا۔ اور اب ہم اذان ہوتی ہے مسجد میں، آپ جا کے کبھی دیکھ لیں چاتی مار کے، وہاں پر چند بندے ہوتے ہیں جماعت میں اور باہر جناب والا ٹھٹھوں کے ٹھٹ لگے ہوئے ہیں۔ خدا کے بندو اللہ کا خوف کرو، اذان ہو جائے تو نماز ادا کرنے جاؤ اور ایک دوسرے سے ملو، ہاتھ ملاؤ، حال پوچھو، بھائی آپ کیسے ہیں؟ یہ اللہ کی خدمت کچھ نہیں ہو جاتا، لوگ آپ سے کچھ نہیں چھین لیتے، آپ کا مقام سربلند ہوگا، کہہ کر تو دیکھیں اور اگلے میں جذبہ پیدا ہوگا کہ میں نے کسی سے سوال کیوں کرنا ہے، میں اپنے رب سے مانگتا ہوں اور اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ لہذا آپ شادی کیجئے اور شادی میں یہ خیال رکھیے کہ وہ اس کی شادی کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور آپ کے کسی مذہبی شعار کو جو ہے اس میں خلل واقع نہ ہو۔ فیصل خان صاحب جی۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال بھی چاند مغل کا ہے۔ حضور مرد اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے؟ جی جناب، مرد اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، بعد از وفات اپنی بیگم کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، صرف ہاتھ لگانے کی ممانعت ہے اور باقی دیگر اعمال سر انجام دے سکتا ہے۔ نیچے یہ سوال بھی عثمان نطقانی صاحب کا ہے۔ حضور کیا آپ شیخ الحدیث علامہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کے شاگرد ہیں؟ مجھے حضرت مولانا حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ سے کچھ پڑھنے کا شرف حاصل نہیں ہو سکا، زیارتیں ان کی میں نے بہت کی ہوئی ہیں، ان سے مجھے محبت ہے، عقیدت ہے، لیکن یہ شرف مجھے حاصل نہیں رہا۔ اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ ان کو برکت عطا فرمائے، اور وہ محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کے شاگردوں میں سے ہیں، اللہ ان کو برکات سے مالا مال کرے۔ میں ان کے لیے بڑی محبت اور بڑی عقیدت کے جذبات رکھتا ہوں۔ اس دن مجھے پتہ چلا جب مولانا عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جنازہ پڑھانے کا وقت آیا، اعلان ہوا، حضرت کہہ گئے تھے کہ میرا جنازہ سید حسین الدین شاہ صاحب کو کہنا وہ پڑھائیں، چنانچہ انہوں نے پڑھایا تھا اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی اقتداء میں نے
حضرت علامہ استاد المکرم عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ ادا کی تھی، جو حضور سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ادا کی گئی تھی۔ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں سائل، آپ یقین جانیں ان علماء کی زیارت بہت سارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد تیمور عطاری کا ہے۔ حضور ایک شخص نماز فجر پڑھ رہا تھا کہ وقت اختتام کے قریب ہے یا وقت ختم ہو گیا، اب نماز ہو جائے گی؟ جواب یہ ہے کہ اگر نماز فجر ادا کر رہا تھا اور وقت جاتا رہا ختم ہو گیا تو خاموشی اختیار کر لے، خاموشی اختیار کر لے کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ کے نزدیک جب بھی کوئی نماز پڑھے وہ نماز ہو جاتی ہے، اگرچہ حناف کا یہ مذہب نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن نماز پڑھ لے جب بھی وہ پڑھتا ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ وقت نہیں ہے تو میں نماز نہ پڑھوں، وہ نماز ادا کر لے تاکہ نماز ادا کرنے کی عادت ہو جائے، انشاءاللہ اس سے برکتیں ہوں گی۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ کا یہ قول میرے پیش نظر رہتا ہے اور بڑا اس کا فائدہ میں بھی کبھی کبھی اٹھا لیتا ہوں۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ سوال زاہد محمود کا ہے۔ حضور اگر قبلہ کی طرف پاؤں کرنا بے ادبی ہے تو جب جنازہ قبرستان کی طرف لے کر جاتے ہیں تو میت کے پاؤں قبلہ کی طرف ہو جاتے ہیں۔ ہاں سائل، حضور زاہد بیٹے، بات یہ ہے کہ اس وقت وہ مکلف نہیں رہا نا، تو میت کے پاؤں کا قبلہ کی طرف ہو جانا یہ گناہ نہیں ہوتا۔ یہ سارے احکام کا اطلاق تب تک ہے جب تک آپ کی زندگی ہے اور آپ اس پر عمل فرمائیں گے، لہذا اس وقت جنازہ لے کے جب چلیں تو سر آگے ہونا چاہیے۔ اگر مشرق کی جانب ہے وہ قبرستان تو آپ مشرق کی جانب چلیں گے تو پاؤں مغرب کی طرف ہو جائیں گے اور پاکستان سے قبلہ مغرب کی جانب ہے۔ لیجیے آپ کے سوال سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ زاہد محمود، اللہ تجھے برکت عطا فرمائے تیرے علم میں، عمل میں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں، اللہ اولاد والے ہیں، اللہ آپ کی اولاد میں برکت عطا فرمائے، اور اگر ابھی ہونے والی ہے تو اللہ اچھی اولاد عطا کرے، فرما بردار۔ مسئلہ میرا یہ حل ہوا، پچھلی جمعرات کو، پچھلے اتوار کو یہ سوال آیا تھا کہ جب جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ حیات ہیں، تو پھر آپ اللہ کے محبوب کو حیات بھی مانتے ہیں، پھر آپ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید بھی کرتے ہیں، تو یہ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کہ میں جواب دیتا ہوں۔ درود پاک بھی میں نے پڑھا اور اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ کچھ نہیں ہوا کہ اس وقت وہ دلیل آ جاتی اور میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا۔ یقین کریں کچھ لمحے مجھ پر بعد میں بھی اس کا اثر رہا، اور مولانا علامہ امیر حمزہ صاحب سے اور مولانا صاحب علی حسنین قادری صاحب سے پوچھتا رہا، یا تم درمیان ہی نشست کے مجھے یاد کراتے؟ دونوں کہنے کے حضور میں یاد ہی نہیں آیا۔ الحمدللہ اب آپ نے سوال کیا، سائل کیا نام تھا ان کا؟ زاہد محمود، تو آپ کے سوال کی برکت سے مجھے وہ بھی یاد آ گیا کہ میں دسمبر کے مہینے میں ایک بار درس قرآن و حدیث دے رہا تھا، تو لوگوں کو یہ میرے بارے میں ظاہر ہے بڑی دیر سے ہے کہ جب یہ درس وغیرہ دیتا ہے تو بعد میں اس سے سوالات کیے جا سکتے ہیں، اور علماء کرام کہتے ہیں میں نے کہہ دیا نا جو کہنا تھا، اب سوال پوچھنا ہے تو میرے مدرسے میں آ جاؤ، میری مسجد میں آ جاؤ، میری حجگاہ پہ آ جاؤ، جواب دے دوں گا۔ تو میں نے کبھی یہ نہیں کیا، جہاں سوال کیا وہاں نقل جواب دے دیا، ہاں بھائی کوئی اطمینان ہوا نہیں ہوا تو میں پھر اور کر دیتا ہوں۔ میں نے وقت کا کبھی نہیں کیا کیا میرا وقت ضائع ہو رہا، نہ 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 نہ، دین سمجھانے کے لیے میں نے کھلا وقت دیا ہے، اسی کا صلہ ہے آج کہ مجھے کوئی محتاجی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سارے کام میرے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ بھی دین کے کام میں وقت لگائیے اور اس خیال کے بغیر کہ اس سے مجھے کیا صلہ ملے گا، آپ کو صلہ وہ ملے گا جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ وہاں میں نے درس دیا، یہ کوئی 20 سال سے بھی اوپر کی بات ہے اغلباً۔ کچھ نوجوان آ گئے، ہم نے آپ سے سوال کرنا ہے، میں نے کہا جی بیٹا فرمائیے سوال، آپ ارشاد فرمائیے، میں جواب آتا ہو تو عرض کر دوں گا ورنہ آپ سے وقت لے لوں گا۔ انہوں نے کہا جی تقلید آپ کرتے ہیں، میں نے کہا جی بیٹا یہ میں بھی کرتا ہوں، میں بھی مقلد ہوں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت بن مرزبان یا نعمان بن ثابت بن ذوطا کا رضی اللہ عنہ۔
کہو کیا کہنا. جب ہمارے پاس قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے تو قرآن حدیث کے ہوتے ہوئے پھر امام کی تقلید کا کیا مطلب. میں نے کہا اچھا ماشاء اللہ. میں نے کہا آپ بڑے سمجھدار ہیں بیٹے, آپ بڑے سمجھدار ہیں, شکل و صورت بھی آپ کی اچھی ہے, انداز تکلم بھی آپ کا اچھا ہے. آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ حدیث صحیح ہے, شہا کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بول و براز کے لیے جاؤ, یعنی ٹٹی پیشاب کرنے کے لیے جاؤ, اپنا منہ قبلے کی طرف نہ کیا کرو, نہ ہی اپنی پشت قبلے کی طرف کیا کرو. چپ. میں نے کہا ساتھ ہی فرمایا بلکہ اپنا منہ مغرب کی طرف کر لیا کرو یا مشرق کی طرف کر لیا کرو. میں نے کہا بیٹا یہ دیکھ صاف صاف حکم آیا کہ جب بولو براز کے لیے بیٹھو, پخانہ اور پیشاب کرنے بیٹھو, بول کہتے ہیں چھوٹے پیشاب کو, براز بڑے پیشاب کو کہتے ہیں, اپنا منہ قبلے کو نہ کرو نہ ہی پشت کرو, بلکہ اپنا منہ مشرق کو کر لیے کرو یا مغرب کو. میں نے کہا پتر ہوں حل کر کے ہاں بان بیدا کیا مطلب کیا کیا کیا. میں نے کہا کیا 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 ہوا کیا ہوا. آپ نے مجھے کہا تھا کہ تقلید کیوں کرتے ہیں جب قرآن و حدیث موجود ہے, تو میں نے آپ کو کہا کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بول و براز کے لیے بیٹھو تو قبلے کی طرف پشت بھی نہ کرو اور قبلہ شریف کی طرف اپنا منہ بھی نہ کرو, بلکہ تم اپنا منہ مشرق کو کر لیا کرو یا مغرب کو. پتر اب حل کر کے دکھا, ہاں مشرق کو منہ کر یا مغرب کو کر, اور یہ بھی ہو کہ تیری پشت بھی مغرب قبلے کی طرف نہ ہو اور تیرا منہ بھی قبلے کی طرف نہ ہو. پھر دسمبر کا مہینہ تھا, مجھے آج تک یاد ہے, پسینے چھوٹ گئے, یہاں سے پسینہ صاف کرے. میں کہا کیا ہو گیا بیٹے کیا ہوا ہے, میں پوچھ کے آؤں گا, میں آپ کو جواب دوں گا. میں کہا پتر ہے مہلت لے لے, کوئی گال نہیں. وہ 15 دن کے بعد غالباً درس ہوتا تھا. میں نے کہا 15 دن لے لے, 15 دن کے بعد آ جانا. تھوڑی دیر کے بعد پیچھے سے اس کو کسی نے کہا کہ اس پہ یہ سوال کر. میں نے وہ سنا نہیں کیا کہا, یقیناً یہی کہا ہوگا. اس سے کہو کہ اگر تجھ پہ میں یہ سوال کر دوں. میں کہا پتر تو آپ کر کھایا سوال, جڑا انہوں کہنا پیا کہ کار ہے تو آپ کا پوشیدہ ہو گیا. ہاں جی, اگر آپ سے میں یہ سوال کروں پھر آپ کیا جواب دیں گے کہ آپ یہ حل کریں اس حدیث کو. میں نے کہا بیٹا چل امام اعظم کی بارگاہ میں, ابھی چلو. ساتھی بھی تھے, میں نے کہا چلو بھائی امام صاحب کی بارگاہ میں, یہ ہم مسئلہ حل کرانا ہے. لو آگے امام کی رضی اللہ عنہ کرتے ہیں. حضور آپ کے آقا مولا کا فرمان عالی شان ہے کہ جب بولو براز کے لیے بیٹھو تو قبلے کی جانب نہ منہ کرو نہ پشت کرو, بلکہ تم اپنا منہ مشرق کو کر لیا کرو یا مغرب کو. کیا کریں؟ امام صاحب نے فرمایا کہ یہ جب اللہ کے محبوب ارشاد فرما رہے تھے تو آپ کہاں جلوہ گر تھے؟ میں نے کہا سائلین نے کہا کہ رسول اللہ مدینہ طیبہ میں جلوہ گر تھے. تو فرمایا کہ بیٹا اس کا جواب اس میں موجود ہے کہ جب آپ ارشاد فرما رہے تھے مدینہ عالیہ اپنی مسجد نبوی شریف کی ممبر پر تھے, اور یہ خطاب آپ کا اہل مدینہ کو تھا, اور اہل مدینہ کا قبلہ جنوب میں ہے, مشرق یا مشرق مغرب میں نہیں ہے. اہل مدینہ کا قبلہ جنوب میں ہے. لہذا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں جب تم بولو براز کے لیے بیٹھو پشت کیا کرو, بلکہ اپنا منہ مشرق کو کر لیا کرو یا مغرب کو کر لیا کرو. تو اہل مدینہ کا قبلہ مشرق مغرب میں نہیں پڑتا, بلکہ اہل مدینہ کا قبلہ جو ہے جنوب میں پڑتا ہے. لہذا اب معاملہ صاف ہو گیا, سب مطمئن. میں نے کہا کیوں بیٹا تقریر کرنے کا فائدہ ہے کہ نہیں؟ نہیں اس طرح تو واقعی فائدہ ہے یار, اپنے ساتھی کو یار اس طرح تو واقعی فائدہ ہے. میں کہا یار ان کو تم مان جا کہ امام صاحب کی تقریر ہی جو ساڈا فائدہ ہے. ابھی تو میں نے کہا ایک حدیث پیش کی ہے اور مجھے بہت ساری حدیث یاد ہیں جو میں پیش کرتا جاؤں گا, تم سے اس کی مشکلات حل نہیں ہوں گی. اور پھر جب امام صاحب کی بارگاہ میں جائیں گے تو جیسے اب چٹکی میں حل ہو گیا معاملہ اس طرح ہو جائے گا. لہٰذا اس سوال کا جواب بھی آج اس سائل کی برکت سے ہو گیا جو میں نے اس دن عرض کرنا چاہا تھا, لیکن یہ حدیث مجھے یاد نہیں آئی تھی. جی یہ سوال ارشاد طفیل کا ہے. حضور اگر دیر سے جماعت میں شامل ہو جائے تو امام صاحب اتحیات میں سے اٹھ رہے تھے, ہم بیٹھ گئے تو کیا اتحیات پڑھیں گے؟ جی جناب, عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے اور نماز کو ادا فرمائیں گے, جو رہی ہوئی نماز کو ادا کرنے کا طریقہ ہے. لیجیے علامہ صاحب. وعلیکم السلام. یہ سوال اشفاق احمد کا ہے. حضور مولانا روم علیہ رحمت کی حکایت بیان فرما لیں. ماشاء اللہ میں نے غالباً پچھلی دفعہ بھی یہ سوال آیا تھا, پتہ نہیں آپ کی جانب سے تھا کس کی جانب سے تھا, تو میں نے چونکہ یہ لائبریری بھی ہے میری
تو یہاں میں کتابیں ٹیبل پہ رکھ کے نہیں بیٹھتا نا، میرا یہ انداز نہیں ہے۔ اب مجھے ٹیبل پہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کتاب کھولوں جس کا مطبوعہ فلاں اور کتاب کا نام یہ، مصنف یہ، صفحہ نمبر یہ، جلد نمبر یہ، پھر وہاں سے دیکھ کر بتاؤں۔ مجھے پتا ہے اب میں نے یہ سارے کام کر لیے ہوئے ہیں، اور مثنوی میں کیا ہے مجھے سارا اس کا ماحصل معلوم ہے الحمدللہ۔ قرآن کریم میں کیا ہے، امام شافعی فرمایا کرتے تھے قرآن کل یہ ہے، قرآن کہتا ہے یہ کرو یہ نہیں کرو، چلو یہ ہے سارا قرآن، یہ کرو اور یہ نہیں کرو، یہ ہے۔ امام شافعی نے اس طرح سمجھا دیا۔ لہذا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف کا یہ حصہ جس کا میں نے پچھلی دفعہ حوالہ دیا تھا، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ تدر بحر فنا اشت، وہ 6 آپ کی الگ الگ جلدیں ہیں جس میں آپ نے ایک نوا کی بات کی ہے کہ اگر بحر فنا میں آپ غوطہ لگا دیتے ہیں پھر بقا حاصل ہو جاتی ہے۔ مثنوی کا مفہوم یہ ہے، لوگ بقا کو بقا میں تلاش کرتے ہیں میرے چاند، جبکہ بقا خود فنا میں چھپی ہوئی ہے۔ آپ فنا کے مرتبے تک چلے جائیں آپ کو بقا عطا ہو جائے۔ آپ دیکھیں اس دور میں حضرت مولانا خادم حسین صاحب برکاتکم علالیہ اس مرتبے پر مجھے نظر آتے ہیں، انہوں نے فنا کی ٹھان لی، الحمدللہ اللہ نے ان کو دکھا دیا زمانے والوں کو، دیکھو یہ بھی بندہ ہی ہے نا، دیتا ہے آواز، تو اللہ کے بندے چلے آتے ہیں کہ نہیں چلے آتے۔ یہ ہے مثنوی کا عملی مفہوم۔ مولانا خادم حسین صاحب رضوی، میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے اکابر کو دیکھا ہے، لیکن جیسی استقامت اور استقرار مولانا خادم حسین صاحب رضوی میں پایا جاتا ہے وہ کہیں دور دور تک نظر نہیں آتا ہے۔ آئے گا کسی کو تو مجھے بھی بتا دیجئے، میں کسی کی بزرگی کو چیلنج، میں کون ہوتا ہوں کسی کی بزرگی کو چیلنج کرنے والا؟ میں کیا ہوں کہ میں کسی کے علمی تباہر کو چیلنج کروں؟ میں کون ہوں کہ کسی کی تحقیقات پر اعتراض کروں؟ میں تو آپ کچھ نہیں ہوں، لیکن اتنا کہتا ہوں کہ اس دور میں اگر تم کسی ایسے مرد کو دیکھنا چاہتے ہو جو استقلال کا پہاڑ ہو اور جو حق گوئی و بے باکی میں ید طولا رکھتا ہو تو اس کا نام خادم حسین رضوی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے اور مولانا خادم حسین رضوی کو بھی۔ وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ مثنوی کا مشتاق ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ سائل آپ کی وجہ سے مجھے آج حضرت مولانا کا ذکر مبارک کرنے کا موقع مل گیا، یہ میری سعادت ہے، یہ میری سعادت ہے جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال فیصل اتاری صاحب کا ہے، حضور علم کے اضافے کی دعا فرما دیں۔ اللہ بیٹے ساری امت کے علم میں اضافہ فرمائے۔ میں نہایت کم علم آدمی ہوں، نہ علم جانوں نہ معرفت سے آگاہ، کچھ بھی نہیں جانتا، نہ ظاہر نہ باطن، نکما کا نکما ہوں، ساری امت میں سے نکما آدمی میں ہوں بس، اور میں نے کیا کہنا۔ دعا ہے کہ بیٹے اللہ تیرے علم میں اضافہ فرمائے اور تیرے صدقے میں میرے علم میں بھی اضافہ فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں انداز وہ عطا فرمائے جو اہل حق کا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں امت کی وحدت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی کتنا وقت ہو گیا؟ کیوں جی 50 منٹ؟ اللہ اکبر، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا نا، پتہ ہی نہیں چلتا وقت کی گزرنے کا، اتنا میں عجیب و غریب تو ہوں مجھے اپنی ہوش نہیں رہتی، دین کا کام کرنے میں مجھے اپنا آپ یاد نہیں رہتا۔ اے اہل ایمان، تم کتنی بڑی سعادت مند مخلوق ہو کہ تمہارا ذکر کرتے کرتے میں تھکتا ہی نہیں ہوں، اور تمہارے اللہ کا ذکر کرتے کرتے مجھے تھکاوٹ ہوتی نہیں، اور تمہارے نبی کا ذکر کرتے کرتے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اب آپ کہیں گے کہ تمہارا نبی، یہ انداز سیدی اعلیٰ حضرت کا ہے، جب میں کہوں گا نا تمہارا اللہ تمہارا نبی، تمہارے اندر محبت کا اور جذبہ پیدا ہوگا، لہذا میں آپ کی محبت کو جگانے کا جذبہ رکھتا ہوں۔ اللہ کرے وہ جاگ جائے، جاگ گئی تو انشاءاللہ پاکستان میں رسول اللہ کا نظام نافذ ہو جائے گا۔ یہ سوال وعلیکم السلام کہہ دیا میں نے؟ نہیں، پتہ نہیں کہا کہ نہیں کہا وعلیکم السلام۔ جی یہ سوال قاری سید شبیر حسین کا ہے، حضور کیا ہاشمی سید ہوتے ہیں یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ رسول اللہ کا خاندان ہے، اور سید وہی ہیں جو اولاد فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، یہ رسول اللہ کا خاندان ہے، بڑی عظمت کے مالک ہیں۔ سیلوٹ ہاشمیوں کو، سیلوٹ۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد تیمور اتواری صاحب کا ہے، حضور آپ کے علم میں ہے کہ 1994 میں 12 ربیع الاول
کب آئی تھی؟ نہیں، مجھے اس وقت مستحضر نہیں ہے کہ 1994 میں 12 ربیع الاول کب آئی تھی، مجھے مستحضر نہیں ہے، کیلنڈر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ کہ حضور آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ میں الحمدللہ 62 سال کا ہو گیا ہوں حضور، تو جی 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 جی، کام شام کوئی نہیں کر سکا، ایسے نکما کا نکما پڑا ہوں۔ آپ میرا ساتھ دیں تاکہ کچھ کام کر لوں دین کا، اور جو کتابیں اب کمپوز ہو گئی ان کی میں نے خود پروف ریڈنگ بھی کر دی ہے، اب وہ چھپنے کے لیے پریس جا رہی ہیں، دعا فرمائیں کہ ان کی چھپنے کے سبب پیدا ہو جائے تاکہ وہ آپ کے ہاتھوں میں آ جائے۔ میں نے بڑی محنت کر کے لکھی ہیں، اللہ کرے کہ وہ چھپ ہی جائے اور چھپ کر امت تک پہنچ ہی جائے، اور اللہ کرے کہ میری بخشش کا سماں بن ہی جائیں۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری باتیں سن لی۔ اللہ حافظ۔